اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خزہ کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی۔ ملک شام میں ایک نیا کفر سر اٹھا رہا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی دلدل میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ اس کفر کی لپیٹ میں زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات کا تھا۔ وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ دین اسلام اور اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خواستوں پہ اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بالا بک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک نیا بت ایجاد کر لیا۔ اس کا نام بال رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک انتہائی برگزیدہ اور معزز پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن اعزار بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات آیت نمبر 123 تا 132 میں ان کا ذکر یوں فرماتا ہے: بے شک پیغمبر الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پہ سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا جاتا ہے۔ انجیل میں یوحنا اور ان کو ایلیا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ بعض آثار یہ ہیں کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ اول تو یہ آثار سند کے اعتبار سے قوی نہیں، دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں صفات اور سورہ انعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ بھی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو حضرت ادریس کہا جاتا ہو، اور نہ ہی سورہ انبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس کہا جاتا ہے۔ مورخین نے حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بالا بک ان کی ریاست اور تبلیغ کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پوجا کرتی تھی، توحید سے بیزار اور شرک اور کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واضح و نصیحت کی اور توحید کی تبلیغ دی۔ کتب تفاسیر کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت میں 400 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا۔ لہذا بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہوبل بھی یہی بال ہی تھا۔ سورہ انعام میں حضرت الیاس علیہ السلام کا جن آیات میں ذکر آتا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء اور رسول کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 84 تا 86 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نذیر کو اور یعقوب اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو، یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں کے لیے فضیلت دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کو کوئی بھی برائی ایسی نہیں تھی کہ دنیا کی کوئی بھی برائی ایسی نہ تھی کہ جس کے کرنے پہ وہ راضی نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی کہ جس کے یہ دل دادہ ہوں، اور انبیاء اور رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، نصر پرستی، نام پرستی اور غیر اللہ کی پرستی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا کہ جس کی یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلق واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پہ روشنی پڑتی ہے وہاں ہمیں یہ نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جب انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام میں اس سلسلے کو ختم کر دیا تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے مسخ فطر تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی بھی قسم کی ہیلہ سازی سے کام نہ لیں، ان کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں، اور ہمارا شیوا سپرد تسلیم ہونا چاہیے، نہ کہ انکار و انحراف۔ اسلام کے صرف یہی معنی ہے۔
پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بڑھنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔